مرحوم علی حسن زیدی ابن مشکور حسن زیدی مرحوم کی روح کو، شہلا زیدی بنت پروفیسر موسی رضا مرحوم کی روح کو، اور عابد اقبال علوی ابن اقبال حسین علوی مرحوم کی روح کو اِسارہ فرما۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سلامات معزز سامعین اور عزاداران امام مظلوم، اسلام اور عزاداری حسین کے موضوع پر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی تیسری مجلس ہے اور میں نے اسی فقرہ قرآنی کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہے 177 اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب کی طرف کرو یا پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے آدمی اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے کہ ایک دن جواب دہی بھی ہے، والملائکہ اور اس نظام پر ایمان لائے جو اللہ نے بنایا ہے، والکتاب ہے اور کتاب وہ بھی ہیں جو زبور اور توریت اور انجیل و قرآن ہیں، اور صحیفہ ابراہیم اور انبیاء کے بہت سے صحیفے ہیں ان پر بھی، اور مقصد یہ کہ اللہ نے اگر اتارا ہے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور کتاب قانون کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہے، لا ہے، اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد ہے اور انبیاء پر بھی ایمان لائے، وہ ایجنسی یا وہ ذریعہ جس کی وجہ سے یہ قانون آتا ہے یا جو اس قانون کا نفاذ کرتا ہے، ایک مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسی آیت میں پھر آگے بتایا کہ خالی یہ نہیں کہ ایمان لائے زبانی تو سبھی مومن ہیں، ہم سب ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، پھر اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے غریب رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ اللہ نے اتنے ہیڈ بنا دیے ہیں کہ کتنا بھی مال ہو ایکسیسو رہے گا نہیں۔ آدمی کا مال ختم ہو سکتا ہے، اللہ کے ہیڈس نہیں ختم ہو سکتے۔ اور ایک بات آ گئی ہے، آپ حضرات سے کہتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث
کبھی کسی کو دے کر کے آزما لیتا ہے، کبھی کسی کو نہ دے کے آزما لیتا ہے، دونوں کام اس کے پاس ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا العمراء، جو عمرا ہیں وہ کون ہیں؟ عمرا جو ہیں وہ ہمارے امین ہیں، والفقراء عیالی، اور جو فقیر ہیں غریب ہیں یہ ہمارے عیال ہیں، ڈیپینڈنٹس ہیں۔ یعنی تمہیں اگر مال دیا گیا ہے اور تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو اس میں تمہارا کارنامہ نہیں۔ اب سب لوگ اپنے اپنے کو دیکھ لیں، دماغ آپ کا ہے نہیں، زبان آپ کی ہے، ہاتھ آپ کے ہیں، پیر آپ کا ہے۔ ارے ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ عقل ہے، یہ ہے، کام نہیں ہو پا رہا، سب نہیں چل رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب اللہ کے احسانات ہیں۔ آپ کا ہمارا آپ کا وجود، ماحول، حالات، سرکمسٹانسز، تو ہم کو جو دیا ہے وہ صرف اس لیے نہیں دیا کہ بلکہ ہمارے لیے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ خود کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ہمارے یہاں تو فتنہ کے معنی بہت خراب ہے، عربی زبان میں فتنے کے معنی ہوتے ہیں آزمائش، تمہارا ٹیسٹ ہے، تمہارا مال بھی تمہارا ٹیسٹ ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارا ٹیسٹ ہے کہ اس موقع پر تم عدل قائم کر پاتے ہو کہ نہیں۔ ہمارے مشہور ہے کہ اگر پارک میں لڑائی ہو جائے بچوں میں تو جس کی ماں پہلے آئے گی وہی مظلوم ہوگا۔ اگر بچے لڑ رہے ہیں تو پہنچنے والی ماں کا بچہ مظلوم ہے، جس کی ماں نہیں پہنچی وہ ظالم ہے، اسی نے مارا ہے، اسی نے گڑبڑ کی ہے، کیونکہ اس کی محبت تو آزمائش ہے۔ امیر شام کہا کرتے تھے کہ اگر یزید کی محبت نہ ہوتی تو میں آخرت بنا لیتا اپنی، یعنی مرتے سے پہلے اپنا سیٹ کر دیتا اپنے کو، مگر یزید کی محبت جو تھی وہ اور آزمائش ہے۔ اللہ نے کہا واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس تو بڑا اجر موجود ہے، اجر بے پناہ ہے۔ اچھا امیر المومنین نے تو ایسی بات کی جو ہم لوگ شاید کر ہی نہیں پائیں گے، کہا تم اولاد اگر نیک ہے تو اللہ اپنے راستے پر لگا لے گا، اور اگر بد ہیں تو شیطانوں سے تم سے کیا مطلب ہے؟ اگر وہ خراب ہیں تو کیا ان کے لیے مرے جا رہے ہو؟ اگر نیک ہیں تو اللہ خود ان کو اپنے راستے پر ڈالے گا، تم اتنی ہی کفالت کی حد تک، دیکھنے کی حد تک ان پر نظر رکھو۔ تو ذوی القربہ، یتامہ، مساکین وابن السبیل، یہ سب چلتا رہا۔ نماز کو قائم کرے، انسٹیٹیوشن آف نماز بچا رہے، نماز قائم کرنے کے ساتھ پھر آگے بات بڑھتی ہے تو کہا نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اب زکوٰۃ ایک پورا سسٹم ہے، یعنی اٹ از اے کائنڈ آف ٹیکس، یہ ایک ٹیکس ہے جو ہر قسم کا ٹیکس ہوا جو آپ کے اوپر واجب ہے، ایبلیگیٹری ہے۔ اس کے بعد وہ جو پہلی والی آئی تھی وہ ایبلیگیشن کی تھی، نہیں تھی، وہ تو بالکل ڈسکریشنری تھا، آپ کا اختیاری تھا، مستحب تھا کہ آپ کے پاس مال ہے تو آپ خرچ کریں۔ اس کے بعد پھر فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کوئی بات کہیں تو اپنی بات میں پکے ہوں، پکے رہو، جو تم نے کہا ہے اس کو پورا کرو۔ والصابرین، اور اگر مصیبت آ جائے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، تو پریشان نہ ہو جاؤ، ایک دم سے چیخنے لگو، چلانے لگو۔ اچھا ہمارا ایک ذاتی تجربہ ہے، میں نہیں کرتا کبھی عام طور پر، بجلی چلی گئی، ہائے ہائے سب جب گھر میں ہونے لگتی تو میں کہتا ہوں اس سے آئے گی تو نہیں، دعا ہوا کی جائے تو شاید یہ آ جائے، لیکن ہمارے چیخنے سے نہ گرمی کم ہو جائے گی، نہ ہمارے ہائے کرنے سے کہ اس سال گرمی بہت پڑی ہو، اس سال بہت ہوا کچھ، اب جو ہے سو دیکھ لو، ختم ہو گئی۔ تو کہا کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت صبر کرے۔ تو اس کے بعد یہ کہ عہد پورا کرے، یہ پھر اسے کہا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں۔ کاہے میں سچے ہیں؟ جو یہ اللہ پر ایمان لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اس میں، اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، یہی سچے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اسلام کسی صرف رسم یا ریچول کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا۔ وہ ایک دودھ والے کا قصہ کسی نے بیان کیا تھا، وہ بہت دلچسپ تھا۔ وہ جب شہر پہنچنے لگا، جیسے ہمارے یہاں کے دودھ والے ہوتے ہیں نا، اور لادے ہوئے چلے آتے ہیں، تو جب پہلے سے کیا لا دیں، شہر کے قریب آ کے پانی ملاتے ہیں۔ تو اس نے مطلب پانی ملایا
اور پانی ملانے کے بعد بیٹھ کے پانی پینے لگا جو بچا تھا تھوڑا سا. تو کسی نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہنے لگا بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. دھوکہ اور فریب دینے کے لیے، اتنے لوگوں کو لوٹنے کے لیے پانی ملایا. مثلاً کوئی آدمی روٹی چرا کے لائے، دسترخوان پر کھائے اور اس کے بعد ریزے اٹھا رہا ہے. کہ حضور نے فرمایا کہ دسترخوان پر اگر ریزہ پڑا ہو تو اسے کھا لو. حضور نے یہ بھی فرمایا روٹی چراؤ نہیں. حضور نے یہ بھی فرمایا فریب نہیں کرو، دھوکہ نہیں دو. تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک عجب سسٹم کے اندر ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، بڑا ہی وہ ہیں. اللہ یہ کہتا نہیں، نیکی رسم جو ہے دنیا کے رسمی طور پر اسلام نہیں ہوگا. اچھا یہ بات میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، بتاتا چل رہا ہوں. امام حسین اسلام کس وقت اٹھے تھے؟ کیا چیز نہیں تھی؟ نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی. مسجدوں میں نماز ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ ہوئی. روزہ لوگ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے، روزہ بھی رکھتے. حج کرتے تھے کہ نہیں؟ تو امام حسینی حج چھوڑ کے آئے تھے اور راستے میں 8 کو تو حج نہ کرتے ہوتے تو حاجی اتنے جمع کیوں ہوتے ہیں؟ جہاد کرتے تھے کہ نہیں؟ ارے بھائی جس کو وہ جہاد سمجھتے تھے وہ تو بہت دور دور تک کرنے چلے جاتے تھے، قسطنطنیہ تک چلے جاتے تھے. سب کچھ ساری چیزیں موجود تھیں. ہو سکتا ہے خون نہ دیتے رہے ہوں، باقی تو سبھی کرتے تھے، جو تھا سب ہوتا تھا. لیکن یہ بتائیے کہ رسمی طور پر نا کہ جو اسپرٹ ہے دین کی، اسلام کی جو اسپرٹ ہے وہ نہیں تھی. تبھی تو امام نے کہا تھا لِإِصْلَاحِ أُمَّةِ جد. انس ابن مالک صحابی رسول ہے، ایک دن کہنے لگے، اسی واقعے سے کوئی تھوڑا پہلے کی بات ہے، کہ کوئی بات تم لوگوں میں وہ نہیں پاتا ہوں جو رسول کے زمانے میں تھی، سوائے یہ کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہو اور وہ بھی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے. نہیں یعنی نماز پڑھ لینا تھوڑی کوئی کمال ہے، اگر نماز پہ کھڑے ہوئے ہو پڑھ ڈالی ہو گیا. نہیں، وہ اصلی حالت پر نہیں باقی، یہ صحابی رسول کہہ رہا. تو کہنا یہ نہیں کہ رسم جو تھی، ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے بڑی بات ہے اسلام عقل کا دین ہے، بے وقوفی کا دین نہیں ہے، حماقت کا دین نہیں ہے. آپ کو عقل لگانی پڑے گی کہ کیا ہوتا ہے. وہ تو کتنی مشکل بات تھی. حضرت علی علیہ تو جب بنی امیہ کے زمانے میں امام حسن سے صلح کے بعد بھی مدینے میں بھی جب جمعہ کا خطبہ ختم ہوتا تھا تو حضرت علی کے لیے نازیبہ کلمات کہے جاتے تھے. یا تو فساد ہو جائے ابھی، جتنے چکم شیعہ ہوں اس کے باوجود ہو جائے گا کہ کہا جاتا تھا. تو مگر اہل بیت موجود تھے، انہوں نے کانفلکٹ نہیں کی. ہماری کانفلکٹ شروع ہو جاتی کہ مسجد کے سامنے ڈی جے بج گیا. بج گیا تو بج جائے، اور کیا قیامت آ رہی ہے. آپ غور کر لیجیے، آپ چونکہ انا کا ایشو بناتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ ڈی جے بج رہا تھا؟ ہم نے تو ایسے نماز پڑھنے والے کو دیکھا کہ اس کا تیر نکل گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ کو کیا کرنا، بجائے کوئی بجاتا رہے، اس کے بجانے سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. وہ چاہتا تھا، وہ یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہ اہل بیت کھڑے ہو جائیں، لڑیں، ان کو ہم بالکل ختم کر دیں، فنش کریں، اس کے بعد حامی ہم ہیں. انہوں نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ اس ایشو کے اوپر نہیں اٹھایا معاملے کو، کانفلکٹ کو، ٹالرنس کے. ہاں بھی ایک سلوات بھی آ جائے اس طرح آ جائے. تو یعنی آپ سے جلدی عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ رسم جو ہوتی ہے وہ دین کی حمایت میں ہوتی ہے. یعنی جناب حاجرہ دوڑی تھیں صفا و مروہ کے درمیان 7 بار، آپ کو 7 بار دوڑنا ہے، رسم ہے، یہ بھی صحیح. لیکن اس کے پیچھے پوری صحیح میں مطلب یہ کوشش کرنے کے ہیں، پوری زندگی حق کے لیے کوشش کرتے رہو، نتیجہ برآمد ہوگا. طواف 7 بار ہوتا ہے، کوئی کہ میں 9 بار کروں گا یا 4 ہی بار کروں گا یا 5 بار، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اگر وہ شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے تو اس کا بھی مقصد ہے، اگر طواف کیا جاتا ہے تو اس کا بھی مقصد ہے، صحیح کی جاتی ہے تو اس کا بھی مقصد ہے. سب ہم کہتے ہیں آپ کے مقاصد. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
اگر پانی پینے والا مومن سید الشہداء کی پیاس کو یاد کرے پانی پیتے وقت اور ان پر صلوات بھیجے اور ان کے قاتلوں اور دشمنوں سے بیزاری کرے تو پروردگار پتہ نہیں کئی لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور کئی لاکھ برائیاں اس کی محو کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اتنی سی بات میں کیا ہو گیا؟ یعنی یہ اگر واقعی مومن طریقہ اختیار کر لے تو یہ دن میں کتنی بار پانی پیتا ہے؟ 8-10 بار۔ 10 بار امام حسین اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ امام حسین ذہن میں آتے ہیں تو ظالم بھی ذہن میں آتے ہیں۔ جو آدمی ظالموں پر لعنت کر رہا ہو وہ خود کیسے ظالم ہوگا؟ جو مظلوم پر صلوات بھیج رہا ہوگا وہ خود ظالم نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ جہدی کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، ہر زمین جو ہے وہ کربلا ہے اور ہر دن عاشور ہے۔ آپ کے ساتھ حق اور باطل کا ٹکراؤ مستقل ہو رہا ہے۔ وہ جو امام حسین نے لائن کھینچی ہے وہ اپنے آپ کو بتاتی رہتی ہے۔ تو ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ صرف رسم نہیں ہے بلکہ اس رسم کے پیچھے وہ یاد ہے جو مستقل آپ فراموش نہ کریں، وہ بار بار یاد آپ کی خدمت آپ کے پاس آتی رہے، یہ کہنا۔ تو اس لیے بہت سی رسمیں اچھے جو بے عقلی سے ہوتی ہیں، عقل اگر ٹکرا جائے رسم سے تو بہت خطرناک بھی ہو جاتی۔ وہ واقعی کی صورت ہی میں ہے، کوئی ایک صاحب ایک گاؤں میں تھا، قصہ سنا، انہوں نے بتایا، واقعی شاید نہیں ہوگا، کہانی کے طور پر ہے کہ وہ مہمان بیٹھا ہوا تھا، پورا کھانا لگا تھا، ایک ڈنڈا بھی رکھا ہوا تھا دسترخوان کو، سندیشہ پیٹے پاٹے نماز میں، بار بار وہ دل بھی نہیں لگ رہا کھانا کھانے میں، آخر مجبور ہو کے انہوں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے بزرگوں کے وقت سے یہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ کھانے پر رکھ دیتے ہیں ڈنڈا بڑا سا۔ کافی دیر پھر ان کو تجسس ہوا، انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کبھی کوئی مہمان آیا تھا، اس نے خلال کرنے کے لیے تنکا مانگا تھا، تو شروع میں بزرگ تنکا رکھا کرتے تھے، بڑھتے بڑھتے ڈنڈا ہو گیا ہے۔ رسم جو ہے اگر بے عقلی سے کی جاتی ہے تو پھر وہ اس منزل پر آ جاتی ہے کہ اس کی اندر آپ جو کر رہے ہیں آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ وجہ کیا ہے اس کے کرنے کی، اس کے پیچھے راز کیا ہے، کریں نہ کریں۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ عقل کا رسم سے ٹکراؤ نہ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی اللہ نے بھی نہیں کیا، طبیعت خراب ہو گئی، وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، پانی نقصان کرے کہ تیمم کر لو، چلو چھٹی کرو، مٹی پر ہاتھ مارو اور منہ کو، ارے پانی سے دھلتا ہی تو سمجھ میں آ رہا تھا، اب مٹی پر ہاتھ ماریں گے یہ ہوگا۔ وہ قدرت بتا رہی ہے پانی اور مٹی میں کچھ نہیں ہے، میری اطاعت بڑی چیز ہے، میری اطاعت کرو، ختم ہو گیا، میری اطاعت کرو۔ غسل نہیں کر سکتے ہو تیمم کر لو، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے روزہ نہ رکھو، بڈھے ہو گئے ہو نہیں رکھ پاتے ہو، ایک مد دے دینا غریب کو، اس کا بھی کام چلے گا، تم اپنی طرف سے دے دو ہم مان لیں گے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو بعض روایات میں یہ ہے کہ جو بوڑھے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، وہ جو افراد مستحب روزے کے دن، آج 27 رجب ہے، آج 15 شعبان ہے، تو یہ ہے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، وہ ایک مد دے دیا کریں، اس نیت سے ایک پالنے والے اب تو میں معذور ہوں نہیں رکھ پاتا ہوں، تو اللہ اس مستحب روزے کا ثواب دے دے گا کہ یہ معذور تھا، چلو ختم ہو گئی، حیثیت ہے اس کی، اس میں 750 گرام میں کیا قیامت آ گئی، چاول دے دیا کہ گیہوں 750 گرام دے دیا۔ اچھا ابھی بھی وہ بات آ گئی، بالکل اچانک آ گئی، اس لیے بتاتا چلوں۔ 27 رجب کا روزہ ایک بالکل رسمی روزہ ہے، وہ سوال خدا ہمیں معلوم ہے کہ ہم رکھیں گے، ابھی کوئی صاحب کہیں گے سوال خدا، ابھی تو مطلب وہ لے کے آئیں گے، کچھ ہمیں کھلا دیں گے، ان کو بھی ہے کہ جو کھلا دے اس کو ثواب، اور جس کا روزہ ہوا پتہ نہیں کئی ہزار روزے کے برابر ہے۔ تو یہ روزے تو نیت سے ہے۔ ہمارے ایک چچا بہت بڑے پابند تھے روزے کے، لیکن وہی مزاج والی بات تھی، تو وہ سحری وحری بھی نہیں کھائی 27 رجب کی، اور ہم لوگوں نے طے کر لیا کہ آج کوئی کھلوائے گا نہیں سب لوگ۔ اب وہ تشریف لائے گھر میں، چائے وائے پینے جس وقت آتے تھے، اور ناشتہ واشتہ کا وقت تھا، ہم لوگ سب تو آپس میں طے کیے ہوئے تھے۔ تو ہوا تو ہم بھائی پہلے ہی پوچھا آپ تو آج روزے سے ہوں گے؟ کہ ہاں۔
اب تو روزے سے ہیں تو کوئی متوجہ ہی نہیں ہو رہا، یہ تو آپس کی طے تھی۔ ایک آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر ان کو غصہ آیا، کیونکہ سحری کے بغیر روزہ رکھ رہے تھے، ان کی ساری پلاننگ کی الٹ گئی تھی، تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ تم لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ روزہ کھلوانے کے ثواب کیا ہوتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے۔ جب کافی ہوا تو ہم لوگ تو سب طے کیے بیٹھے ہی تھے، خیر ہوا کہ بھائی لاؤ اس کا روزہ کھلوا، بعد میں وہ خود بھی ہنستے تھے۔ یہ رسم ہے، یہ نہ اس کا روزہ ہوا نہ آپ نے کھلوایا ہے۔ مستحب روزہ کسی مومن نے رکھا ہو، اتفاق سے دوسرے مومن نے اس کی دعوت کر دی، کچھ کہہ دیا کہ آئیے کھانا کھائیے یار، تو اس مومن کی عزت کو سمجھتے ہوئے یہ روزہ کھول لے، یہ نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اللہ اس کو روزے کا ثواب عطا کر دے گا۔ یعنی اس کی عظمت اس کی نگاہ میں ہے کہ بھئی اب اس آدمی نے دعوت دے دی، اس کی دعوت کو رد کیسے کیا جائے، واجب روزہ نہیں تھا، مستحب تھا، کر ڈالو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ حضرت علی علیہ السلام خضاب نہیں لگاتے تھے، ڈائی نہیں کرتے تھے۔ اب لوگوں کو تو کوئی بات ملنا چاہیے نا کہ کچھ کہیں کہ آپ ڈائی نہیں کرتے، تو سب نے کہ بھائی ڈائی نہیں کرتے کیوں، رنگ خضاب کیوں نہیں لگاتے ہو اپنا، وہ حضور تو لگاتے تھے، سنت، امیر المومنین سنت کے پابند ہیں، معاذ اللہ۔ امیر المومنین نے کہا رسول اللہ اس لیے لگاتے تھے، اور ابتدائی زمانے میں اس وقت کے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مقابلے روز ہوتے تھے، تو اگر کم تعداد میں بڈھے بھی نظر آئیں تو باطل جو لڑنے کے لیے آیا وہ اور شیر ہو رہا ہے نفسیاتی طور پر، اس لیے تھا کہ بھائی تعداد نہیں بڑھائی جاتی، بڈھوں کو جوان تو بنایا ہی جا سکتا ہے کہ یہ جوان بنے دکھے، یہ خضاب لگانے کی وجہ تھی۔ اب وہ دقت نہیں رہ گئی، مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، اگر کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو رہتی ہے، تو اختیار ہے، جی چاہے لگائے جی چاہے نہ لگائے۔ میں نے دیکھنے کوئی چیز یہ نہیں کہ حضور کرتے تھے ہم کو یاد آ جاتا ہے، محبت ہی میں ہے۔ ایک امام کا ملتا ہے، امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا ملتا ہے، زندگی بھر تربوز نہیں کھایا، وہ انگریزی میں تھا واٹر لیمن، تربوز ہو یا خربوزہ کچھ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کی سیرت میں نہیں ملا کہ تربوز رسول اللہ نے کھایا ہو، اس احتیاط میں انہوں نے جانتے تھے مگر نہیں کھایا۔ یہ بتائیے پھر پیغمبر نے نہیں کھایا، پیغمبر نے آم بھی نہیں کھایا تھا، اس زمانے میں آم نہیں ہوتا تھا، وہ پیزا ویزا تو بالکل نہیں کھایا تھا، سب چھوڑو، چائنیز فوڈ بالکل نہیں کھایا پیغمبر نے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو یہ اگر سوچے سمجھے بغیر کسی، یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یہودی، انہوں نے شکایت کی رسول اللہ سے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کی شریعت کے پابند ہیں اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے ہیں آپ، جبکہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا حضرت یعقوب کو اونٹ کا گوشت نقصان کرتا تھا، 12 بیٹے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ان کے یہاں اونٹ کا گوشت پکتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اونٹ کا گوشت نہ پکنے کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ ان کے عادت ہو گئی، نہیں کھاتے تھے۔ انہی کی اولادیں بنی اسرائیل ہوئیں جو نہیں کھاتے تھے تو پھر نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ، یہ دیکھیے شہروں میں بٹ نہیں کھاتے جو نکلتی ہے، کوئی کلیجی نہیں کھاتا، ان کے ہمارے نہیں کھائی جاتا، عجیب ہوتی ہے، یہ ہے مکروہ بھی ہے کلیجی کا کھانا ویسے۔ تو کہنا یہ نا کہ کوئی اس کی وجہ تھی کہ وہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ وہ خاندان تھا ان کا، ان میں نہیں کھایا، اب وہ ایک عادت ہو گئی، اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کی شریعت میں تھا۔ تو بہت سی چیزوں کو یہ بھی مان کے چلیے کہ وہ رسم جو تھی اس کے پیچھے کوئی وجہ رہی ہوگی۔ اصلاً دین عقل ہے، یہاں تک کہ عبادت میں بھی دین کو قبول نہیں کرتا اس مسئلے کو۔ جیسے میں آپ سے عرض کروں، ابان ابن تغلب بہت ہی خاص صحابی ہیں چھٹے امام کے۔ ابان ابن تغلب کا واقعہ امام کے سامنے آیا، وہ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، اتنی دیر میں کوئی آیا، اس نے کہا کہ ایک بڑا ضروری کام ہے وہاں کا۔ تو ابان ابن ادھر تشریف لے آ جائے ابان سے اس نے کہا، انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں، طواف مکمل کر لوں، اب 2-3 چکر لگا چکے ہوں گے، طواف کر لوں۔ مستحب طواف کر رہے تھے، یعنی کوئی حج والا طواف نہیں تھا،
امام نے پوچھا ان سے ابان تم کیوں چلے نہیں گئے اسی وقت, طواف چھوڑ دیتے پھر آگے کر لیتے. ہم مولا میں طواف کرتے, میں سوچا طواف کر لوں, اللہ کا معاملہ ہے, وہ خانہ کعبہ کا طواف. امام نے فرمایا اگر اس بندہ خدا کی مدد کے لیے تم چلے جاتے تو تمہارے 70 طوافوں سے بہتر ہوتا. 70 طواف جو تم کرتے اس کے مقابلے میں وہ اس سے بہتر ہوتا. ایک آدمی آیا, مجھے جہاد میں جانا, رسول اللہ نے بہت کہا, بالکل جوان آدمی تھا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے ہاں بہت اچھی بات ہے, اور اس کا یہ ثواب ہے وہ ثواب. کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ جو ہیں بہت بوڑھے ہیں اور گوارا نہیں کرتے کہ میں چھوڑ کے جاؤں. حضور نے فرمایا ان کی خدمت کرو, ان کے پاس رہو, ایک دن ان کے ساتھ رہنا سال بھر کے جہاد کے برابر ہے. 1 سال مستقل جہاد کرتے رہو. جس کا مطلب ہے ہر جگہ عقل درکار ہے. یعنی کوئی بھی رسم آپ چاہے وہ عزاداری کی رسم ہو. اب میں ایک بات آ گئی, کہتا چلو ماں یہ بھی ایک فیشن تب بن جاتے ہیں, آپ لوگ اوائڈ کیا کریے سر. آج 13 رجب ہے, حضرت علی کی برتھ ڈے ہے, 51 کلو کا کیک کٹے گا ایک جگہ, تمام پہلے سے تیاریاں ہیں. جو آدمی غریبوں کی خبرگیری کے لیے گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ کے کھاتا ہو, قسم سے امیر المومنین ہوتے تو چابک لے کے آتے اگر اس وقت موجود ہوتے جہاں کیک کٹ رہا ہوتا. وہیں بتائیے آج حضرت علی کی برتھ ڈے ہے, خوشی ولادت. دیکھیے ہمارے یہاں نظر کا ایک فلسفہ ہے پورا, یہ 22 رجب کی نظر ہو, یہ 13 رجب کی نظر ہو, یہ حاضری, اس کا ایک پورا فلسفہ ہے. اس کے پیچھے ایک عقل ہے. عقل یہ ہے کہ بہت سے آدمی جو غریب ہوتے ہیں ان کے دل میں اچھا کھانا کھانے کی خواہش جاگتی ہے. اگر کوئی آدمی دعوت کرے اور یہ اعلان کر دے کہ بھئی جتنے محتاج و فقیر ہیں وہ آ جائیں ہمارے یہاں نظر کھا جائیں, تو جو آئے کھانے کے لیے وہ اپنی آبرو دے کے ہمارے یہاں نظر کھانے آئے. ہم کہتے ہیں بھئی ہم نے امیر المومنین کی 13 رجب کی نظر کی ہے, آپ آئیے. اس میں امیر بھی آیا, غریب بھی آیا, اس نے نظر چکھی, اس کی خواہش بھی پوری ہو گئی, اس کی آبرو پر بھی کوئی حرف نہیں آیا. یہ فلسفہ ہے, بلا وجہ تھوڑی ہوتی ہے. ایک کوئی مذاق کی صورت ہو رہی ہے, اس میں کہ وہ کینڈلز لگائی جا رہی ہیں اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں کہ کون لوگ انوالو ہیں اس کے اندر, آپ ان کی شخصیت کو دیکھیے. تو کہنا یہ ہے کہ رسموں کے سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ دین میں چاہے وہ مستحب معاملہ ہو, چاہے جائز معاملہ ہو, چاہے واجب معاملہ ہو, کسٹم یا رسم کبھی ضروری ہوتی ہے, کبھی غیر ضروری ہو جاتی ہے, کبھی بالکل غلط ہو جاتی ہے کہ اس کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. ایک صلوات دے دے محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کا جتنا موومنٹ ہے ہمارے موضوع کے اعتبار سے ہم یہ کہیں وہ پورا یعنی جو ٹپیکل رسمیں تھیں ان کے خلاف ہے کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی جنہوں نے بھی جہاد کیا ہے, ایون امام حسن علیہ السلام, انہوں نے آدمی چھانٹے نہیں ہیں کہ چھانٹ کے لے کے چلو, سب لوگ چلو بھائی. اب کوئی بھاگ جائے تو اس کی ذمہ داری نہیں رسول اللہ کی. پورا جتھا چلا گیا تھا احد کی لڑائی میں جانے سے پہلے ہی, پھر جو پہاڑ پر تھے ان میں سے بھی روانہ ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے احد کا پورا نظام ادھر سے ادھر الٹ گیا. مگر رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں نہ چلو, سب کو آپ ساتھ لے کر کے آئے تھے سب. حضرت علی جنگ جمل جب ہوئی ہے تو جناب مالک اشتر تشریف لے گئے تھے امام حسن سب سے کہنے کے لیے کہ امیر المومنین نے تم کو مدد کے لیے بلایا کوفے والوں کے. اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے حضرت علی کے گورنر تھے, عقل ملاحظہ فرمائیے, کہہ رہے ہیں نہیں فتنے کے زمانے میں رسول نے کہا اپنے گھروں میں بیٹھو. گورنر جس کا گورنر ہے اس کے آرڈر کیا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا. وہ امام حسن کی جو شان تھی اور وجاہت تھی اور ان کی, تو امام حسن علیہ السلام نے سے جناب مالک اشتر نے کہا اچھا اب آپ خاموش رہی, دیکھیے میں کرتا ہوں. اور مطلب اسی جو ماحول ہوتا اسی حساب سے تلوار نکالی, کا رک, تو یہ بھاگے دارالامارہ کی طرف.
تو ان کو لگا کہ اب تو یہ مار ڈالے گئے، ہم ختم کر دیں گے. تب پھر لوگ جمع ہوئے اور جنگ جمل میں گئے، جنگ صفین میں لوگ گئے. ایسے لوگ گئے جنہوں نے جنگ جیتتے جیتتے پلٹوا دی. انہوں نے نیزوں پر قرآن قرآن سے فیصلہ چاہ رہے ہیں، جبکہ امیر المومنین قرآن کی دعوت پہلے دے چکے تھے مگر قرآن سے. تو جتنے ہم خاصان خدا ہیں اپنے حالات کے پیش نظر انہوں نے ایسا. امام حسین علیہ السلام اگر لشکر جمع بھی کرنا چاہتے تو اسی قسم کا لشکر ہوتا کہ وہ لکھنؤ میں ایک بیت المقدس کے سلسلے میں آخری جمعہ میں احتجاج ہوا، کافی زمانہ گزر گیا، جس میں ایک بیچارے مومن شہید بھی ہو گئے تھے. تو احتجاج ہوا، ابھی علماء نکلے بھی نہیں تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کیا ہوا تھا، ایسے لوگ لگائے گئے تھے. منسٹر صاحب جو اب ان کی تو خیر رامپور میں درگت ہو چکی ہے، لیکن ان کے سب آدمی لگے ہوئے تھے. انہوں نے وہیں بوال شروع کر دیا، مار پیٹ پولیس ہونے لگی. یہ ابھی ہمیں ایک پیسفل احتجاج لے کے ودھان سبھا تک جا ہی نہیں پایا. اتنے لوگ تھے، اب کون تھا جس کو انہوں نے پیٹ دیا ہوگا، وہ اپنا کرنے لگا، آگے بڑھ گیا. تو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے افراد ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس وقت ہٹ جائیں. اور امام حسین دیکھیے کربلا میں لڑائی کرنے کیوں گئے تھے یہ طے کر لیجئے. خزانہ چاہیے تھا، یزید کی جگہ خود بیٹھنا چاہتے تھے، حاکم بننا چاہتے تھے، زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، کچھ خیرات چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ کچھ تو نہیں چاہتے تھے. تو ان کی لڑائی کیا تھی کہ امت میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ دور ہوں. تو امت میں خرابیاں تبھی دور ہوں گی، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ مجمع یعنی امت پیغمبر سو رہی تھی. وہ سونے والے کبھی کبھی اتنی گہری نیند سوتے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ پانی ڈال کے نہیں جگا سکتے. امام علی مقام نے اپنے اور اپنے اصحاب کے خون کے چھینٹوں سے جگایا ہے اس امت کو، سوتی ہوئی امت کو جو آج جاگ رہی ہے. اچھا اب آج کل دیکھیے، پہلے یہ تھا کہ اذا کے اوپر پابندی ہوتی تھی گورنمنٹس کی طرف سے، اب تو یوٹیوب ہے، وہ اپنا ہنگامہ شروع کر دیتا ہے محرم آنے سے پہلے ہی. اچھا کون تھا؟ بڑا ایشو ہے، یہ بھی سوال ہے، ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ کہتا چلو. امام حسین کو کے قاتل کون تھے؟ وہ شیعہ تھے. شیعوں نے بلایا، شیعوں نے قتل کیا، اب رو رہے ہیں. اما تو یار ہم لوگ اتنی پشتوں کے بعد رو رہے ہیں، کم سے کم ہماری وفاداری کو ایکسیپٹ کرو. تمہاری تو اماں نے ہم جگر خارہ تھی، اس نے کلیجہ چبایا تھا، کم سے کم تم ہی رو کہ تم نے سید الشہداء کلیجہ چبایا تھا. تمہارا بیٹا روے، تمہاری نسل روئے، ہم رو رہے. غلطی انہوں نے کی تھی، بزرگ نے کی تھی. ہم سب لوگ، یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ یعنی جو 1445 چل رہا ہے، واقع کربلا کو 1374 سال ہو چکے ہیں. سن 61 ہجری سے کیلکولیٹ کیجئے کہ 1364 سال ہو گئے. اچھا ایک بات، ہمارا لا جو چونکہ سبجیکٹ ہے اس لیے آپ سے کہتا چلوں، قتل میں ہمیشہ موٹیو ڈھونڈا جاتا ہے. بھئی یہ کیوں مر گیا یہ آدمی؟ پولیس بھی تلاش کرتی ہے، جج بھی تلاش کرتا ہے، موٹیو دیکھتا ہے. لوٹنے کے لیے، مال لینے کے لیے. ان کے باپ سے دشمنی تھی، ان کی زمین کے اوپر قبضہ لینا چاہتے تھے. صحیح غلط بیت نہیں، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی قتل کی، بلا وجہ نہیں ہوتا کہ ہو جائے. ابھی بھی جو ٹرین کے اندر اس ملعون نے مار دیا ہے کئی لوگوں کو، اس میں بھی وجہ قتل ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے جس کو دیکھا کہ داڑھی واڑی اس کو مار دیا ہے نا. وجہ قتل ہمیشہ ہوگی، بلا وجہ نہیں ہوتا. یہ بتائیے امام حسین کیوں قتل کیا گیا؟ اب یہاں سے شروع کیا جائے. امام حسین علیہ السلام کے قتل کی وجہ کیا ہے؟ خزانہ، حکومت، زمین، کیا ہے؟ امام حسین کے قتل کی وجہ یہ ہے کہ وہ یزید کو خلیفہ رسول ماننے کو تیار نہیں تھے، بیعت مانگ رہا تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا قاتل وہی ہوگا جو یزید کو خلیفہ برحق مان رہا ہوگا اس وقت.
اچھا اب رہ گئے شیعہ تو بڑے بڑوں کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو یزید بیچارہ اس میں کہاں پر آتا ہے؟ ہمارا تو فلسفہ ہی نہیں، ہمارے یہاں تو خلافت کا کیسے طے ہوتی ہے؟ رسول اللہ بھی خلیفہ نہیں بنا سکتے تھے، رسول کا کام ہے ڈکلیئر کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ بتا دیجئے یا یہ رسول بلغ، جو ہم نے آپ پر نازل کیا آپ کہہ دیجئے۔ تب پیغمبر نے کہہ دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، پیغمبر نے نہیں بنایا، امیر المومنین نے نہیں بنایا۔ جب امام حسن کی بیعت کا سوال آیا تو آپ سے لوگوں نے پوچھا بیعت کر لیں؟ آپ نے کہا نہ میں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ اچھا کیونکہ امام ہم بنا نہیں سکتے۔ بتائیے ساری دنیا کے مسلمان یقین رکھتے ہیں آج کہ مہدی ایک دن آئیں گے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ہم کہتے ہیں ظہور ہوگا، وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، مگر اس پر وہابی بھی ہیں اور بریلوی اور سب لوگ اجماع ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، یہ سب ہے۔ یہ بتائیے کیا اتنی دیر انتظار کیا جائے؟ دنیا اتنی پریشانی میں ہے، ارے الیکشن کر کے مہدی بنا دیا جائے، جو قاعدے کا آدمی ملے ذرا جہاں باز قسم کا ہو، نماز روزے کا پابند ہو، اس کو ہم لوگ تمام مسلمان مہدی نہیں بنا سکتے۔ یار آخری والا نہیں بنا سکتے ہو، پہلا والا بنا سکتے ہیں۔ آپ آخری والا نہیں بنا پا رہے ہیں، نہیں یہ تو نہیں، وہ تو وہی ہوگا۔ تو یار جب آخری والا اس شان کا ہوگا تو جو اس کا جد ہے وہ کس شان کا آدمی ہے، کہاں سے بنا دے؟ اچھا آپ یہ دیکھیے یزید کی خلافت کو سمجھ لیجیے آپ، وہ تو امام حسین سے ٹکرا ہے کہ وہ بیچارہ ذلیل ہوا ہے اچھا خاصا کہ کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں، ورنہ جتنی خلافتیں امیر المومنین سے پہلے ہوئیں، میں کوئی کانٹروورشل بات نہیں کروں، ایک لاجیکل بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جتنی بھی خلافتیں آپ کو ملتی ہیں، پہلی خلافت میں کیا ہوا تھا؟ کچھ لوگ جمع ہوئے بعد وفات رسول، انہوں نے طے کیا، ہو گیا۔ میں غلط صحیح بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یزید کے ساتھ بھی یہی تھا کہ بہت سے لوگوں نے طے کیا تھا، جب لوگوں نے کتنے لوگوں نے نہیں مانا تھا؟ امام حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کو بھی مروا دیا تھا بنی امیہ نے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر، بی بی عائشہ، انہوں نے نہیں مانا تھا لیکن ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا اس واقعے سے پہلے۔ تو یہ 3-4 آدمی تھے جنہوں نے خلیفہ نہیں مانا تھا، باقی سب تو مان چکے تھے۔ تو اتنا پرفیکٹ الیکشن نہیں ہوا جتنا یہ ہوا ہے کہ سب لوگ مان رہے تھے، بلکہ عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر امام حسین کو روک رہے تھے نہیں جائیے، امام حسین نہیں مانے، چلے گئے۔ لیکن دوسری خلافت نامینیٹڈ تھی، خلیفہ اول نے سمجھتے ہوئے کہ یہ بہتر آدمی ہیں، دوسرے خلیفہ کو نامینیٹ کر دیا، نامزد کر دیا کہ یہ ہوں گے۔ اس وقت لوگ چیخ رہے تھے، یعنی بہت سے لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ ان کا مزاج سخت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب خلافت کا بار ان کے اوپر آئے گا تو ان کو نرم کر دے گا۔ ہو گئی دوسری۔ تیسری میں شورا ہوئی، یزید تینوں طرح سے خلیفہ ہے، اس کو برا چاہے جتنا کہیے، نامزدگی بھی ہے، نامینیٹڈ بھی ہے پرانے سے، شورا بھی ہوئی ہے، اور بھائی 4-5 آدمی ووٹ نہ دیں تو کیا ایم پی نہیں بنے گا؟ ایم ایل اے بننے کے لیے 5-7 آدمی نہ دیں، ہر آدمی کا ووٹ اگر برابر ہے تو پھر طے کر لیجئے کہ جس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں وہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یزید وہ حسین کا قاتل وہی ہو سکتا ہے جو مان رہا ہو۔ کوفہ جو تھا وہ مرکز تھا اس وقت جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، یہ یاد رکھیے گا۔ مرکز ان کا نہیں تھا جو حضرت علی کو امام منصوص من اللہ مانتے تھے کہ حضرت علی رسول اللہ کے ذریعے نہیں، اللہ کے ذریعے سے امام اول ہیں۔ یہ وہی بیچارے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں آ کے، یہ وہ ہیں۔ تو وہاں شیعہ تو پارٹی کو کہتے تھے، یہ شیعہ فلاں ہیں، یہ شیعہ فلاں ہیں، یہ طریقہ تھا۔ تو وہ شیعہ تو کوئی لفظ ہی نہیں تھا، یہ تو اس نے گین کیا ہے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، جب
فقہ کی ترویج ہوئی. تو اب یہ تو کہنے کے لیے آیا کہ وہ ہیں، وہ انہی لوگوں نے بلایا، انہی لوگوں نے مار ڈالا. یار ہمارا تو وجود بھی نہیں تھا. اچھا ہم لوگ تو چلو پھر بھی سادات تو بالکل نہیں ہے کہ وہ تو مارے گئے ہیں، وہ تو تھے ہی نہیں. خیر چلیے وہ باہر ہو گئے. یہ بیچارے خوجے جو 4-6 پشت بنے ہیں، ان سے کیا مطلب کوفے والوں سے؟ جو شیعہ ہے خوجہ اثنا عشری پوری جماعت جو ہے اس کا کچھ لینا دینا نہیں. یہ شیعہ کہاں سے وہ ہوئے جو وہاں پر پہنچ گئے؟ صرف بات کیا ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں اس لیے فلکچویٹ کی جاتی ہیں، چیختے رہو حق کے اوپر، جیسے وہ بزرگوں نے کیا تھا ان کے وہ ساری تحریکیں کہ حق چھپ جائے، مگر حق چھپا نہیں. حق ویسے ہی واضح رہا، ویسے ہی ہوتا رہا. تو یہ بھی بات آپ کے پاس یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں شیعہ وہ ہے جو رسول کو مانتا ہے، جو رسول کے بعد 12 اماموں کا سلسلے وار قائل ہے، بلکہ اتنا ہی قائل نہیں ہے. امیر المومنین کو رسول اللہ کے بعد پوری کائنات میں افضل ترین شخص مانتا ہے. یہ نہیں ہے. وہ ہمارے بہت سے برادران اہل سنت جو بہت پرو امیر المومنین ہیں، یہ ہیں، وہ اس کو نہیں تسلیم کرتے کہ آپ معصوم ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، سب ہیں. اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ انبیاء سے افضل ہیں. حالانکہ حدیث کہہ رہی ہے، رسول نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. وہ ابراہیم کے مولا ہیں کہ نہیں ہیں؟ موسیٰ کے مولا ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ کہہ دیں، جناب ابراہیم کہہ دیں کہ یہ میرے مولا نہیں ہیں. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور ان پر اقرار لینے کے بعد ان کو نبوت دی گئی ہے سب کو حال ازل میں. یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے ہو گئی. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے. ہم تو اس عقیدے والا کوئی دکھا دیجئے جو امام حسین سے لڑا ہو، کہ جو علی کو خلیفہ برحق سمجھتا ہو بعد رسول، جو اس کے بعد امام حسن کو خلیفہ برحق مانتا ہو، جو امام حسین کو خلیفہ برحق مانتا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ سب سے افضل ہیں. اگر یہ عقیدہ ہو اور دکھا دیجئے تو ہم بالکل قائل ہو جائیں. لیکن یوں کوئی آدمی، ویسے تو بھائی تعزیہ داری اور عزاداری کرنے میں ہمارے ہندو بھائی بھی شریک رہتے ہیں، سکھ بھی شریک رہتے ہیں. ہم سب کو شیعہ ان معنوں میں تھوڑی کہہ سکتے ہیں، ان کی شیعت یہاں سے آ جائے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو یہ آپ جب بھی توجہ فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ضرورت کیا تھی کہ آپ ایک ایسے افراد آپ لے کے چلیں اپنے ساتھ جو کیریکٹر یا کردار کے اعتبار سے اتنے بلند ہوں کہ ان کی موجودگی ہلاتی رہے. کیونکہ میں نے آپ سے بار بار کہا ہے، ہمارے علماء اور ذاکرین کہتے ہی رہتے ہیں کہ امام حسین کا ٹکراؤ یزید سے نہیں، یزیدیت سے تھا. تو آپ اس مشن کو لے کے آئے. اسی لیے آپ نے وہ سارا جو رسول اللہ اور حضرت علی کے زمانے کا طریقہ کار تھا وہ بدل دیا ہے. نہیں بدلا. افراد، ایسے افراد جمع ہو جائیں. اب آپ دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ساتھ میں آئے تھے، جو اصحاب امام حسین جن کو آپ ناصران حسین کہتے ہیں، اصحاب امام حسین کہتے ہیں، ہے نا. ان میں 6 افراد ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے. اصحاب میں 6 لوگ، تقریباً 8 یا 9 اصحاب رسول ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں جو آئے ہیں، اور وہ اس لیول کے صحابی ہیں. مسلم ابن اوسجہ اسدی اور یہ بڑی ٹاپ والی کیٹیگری میں ہیں. 10 آدمی ایسے ہیں جن کی دھاک ہے لڑائی میں. حضرت عباس کو الگ رکھیے گا، ابھی وہ تو شامل ہی نہیں کر رہا ہوں. عابس ابن ابی شبیب شاکری کا شعروں کا شعر ہے، اور یہ ہے تمام کی. ایسے 10 افراد ہیں. تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اصحاب کو تو نہیں دیکھا اور رسول کو تو نہیں دیکھا، اصحاب کو دیکھا ہے. 21 تابعی ہیں. 9 آدمی وہ ہیں اس کربلا میں امام کے اصحاب میں سے جنہوں نے روایتیں نقل کی ہیں کہ یہ حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں راویوں کے ذریعے سے، اس میں 9 لوگ ہیں. یہ عام آدمی امام حسین کے ساتھ نہیں آئے تھے، یہ یاد رکھیے گا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں اور بھی آپ بات آگے بڑھائیے. یعنی جن کو امام حسین نے یہ کیا کربلا میں کہ کوئی کلاس چھوڑے ہی نہیں جو نہ ہو. بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، غلام بھی ہیں،
کنیزیں بھی ہیں، آزاد بھی ہیں. اب ایسی شان کے لوگ، جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کا غلام تھا، شوذب اس کا نام تھا. اب تو بہت کامن ہو گیا ہے، لوگ شوذب نام رکھتے ہیں. ان کے غلام کا نام تھا. روز عاشورہ کہا انہوں نے اپنے شوذب سے، کہا تمہارا کیا ارادہ ہے اب؟ کہا میرا ارادہ تو یہی کہ میں جان نثار کروں نام پر. تو کہا پھر ایسا ہے کہ تم میرے سامنے جاؤ، میرا بیٹا تو یہاں ہے نہیں، کوئی اور نہیں ہے، تم جاؤ تاکہ تم شہید ہو جاؤ تو میں اجر حاصل کروں کہ میرا غلام میرے سامنے شہید ہوا تو اس کا میں اجر حاصل کروں. جناب شوذب پہلے شہید ہوئے. جناب عابس عابس شاکری جو گئے تو ان کا حال یہ تھا کہ لوگ بھاگنے لگے تو پسر سعد کہنے لگا بھیا یہ شیروں کا شیر ہے، اس سے تم جیتو گے تھوڑی، سب لوگ مل کے حملہ کرو. تو تلواروں سے نہیں حملے ہو رہے تھے، پتھر مارے جانے لگے. انہوں نے غصے میں اپنا زرہ ویرہ سب اتار دی، پھینک دی کرتے میں، وہ کود پڑے. یعنی مطلب جوش کا یہ عالم تھا جناب عابس کے. یعنی شجاعان عرب کو امام حسین نے اکٹھا کیا، راویان حدیث کو اکٹھا کیا، اصحاب. یہ بنی امیہ و بنی ہاشم کی لڑائی نہیں تھی، یہ اسلام کی لڑائی تھی، اس لیے آپ ہر طرف سے لائے. جس غلام کو آپ لے کے آئے جناب جون، غلام ترکی، بہت سے غلام تھے لیکن یہ بہت مشہور ہے حضرت. وہ میں آج دیکھ رہا تھا تو میں نے کیلکولیٹ کیا اس میں کہ حضرت جون کو امیر المومنین نے 32 ہجری میں خریدا تھا فضل ابن عباس سے، جو آپ کے خاندان کے تھے، ان سے خریدا تھا 150 اشرفیوں میں. تو میں نے پھر گوگل سے پوچھا بھئی کہ تم بتاؤ، تو گوگل نے جو رپورٹ دی وہ 31 لاکھ کی دی. 31 لاکھ روپے میں خریدا تھا. جون میں کوئی کوالٹی ایسی رہی ہوگی. اور حضرت ابو ذر کے حوالے کیا تھا جب وہ ربضہ جلاوطن ہوئے تھے، ان کے لیے لیا تھا کہ ان کی خدمت کریں. ان کی خدمت کی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو واپس آئے. واپس آنے کے بعد حضرت علی کے پاس رہے، حضرت علی کے بعد امام حسن کے پاس رہے، امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس رہے، یہاں تک کہ کربلا میں موجود تھے. اور بعض روایات میں کہ امام حسین نے انہیں امام زین العابدین کے حوالے کر دیا تھا. اب یہ دیکھیے، تو یہ غلام تھا. یعنی امام حسین نے وہ آزادی کی روح بھر دی نا. غلام آدمی کیا کہے، بھاگتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے. مگر جب جنگ ہونے لگی اور سب لوگوں نے، میں یہ وہی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ امام حسین افراد لے کے آئے تھے ایسے جو ریکگنائزڈ ہوں. یہ نہیں ہے کیونکہ وہ کتنے بھی آدمی اکٹھا کر لیتے، یزید کے لشکر سے تو بڑا نہیں ہو سکتا تھا نا. وہ کتنا بڑا لشکر اکٹھا کر لیتا اور کہاں سے لاتا کوئی جان نہیں سکتا تھا. بھائی اس کے پاس تو فوج تھی. اس وقت یزید کی حکومت ادھر اسپین تک تھی، ادھر سندھ تک تھی. چھوٹی اتنی بڑی تو آج کوئی بھی نہیں ہے حکومت. وہ آدمی ارے ابھی نہ ہوتا بعد میں آ جاتے. تو امام عالی مقام نے اپنی اسٹریٹجی نہیں بنائی، حکمت عملی نہیں بنائی کہ فوج کا مقابلہ فوج سے ہو. آپ نے فوج کا مقابلہ کردار سے کیا کہ یہ ہے. آپ نے طاقت کا مقابلہ بے بسی سے کیا. وہ جوش نے کہا بھی ہے طاقت سی شے جہاں خجل و بد نصیب تھی. وہ اس میں کہا کہ وہ بے بسی حسین کی کتنی عجیب تھی. طاقت خود خجل ہو رہی، کھڑی ہوئی، مطلب کر رہی کچھ کر. اچھا ایک بات اب یاد آتی ہے تو آپ سے کہتا چل، کوئی لڑائی، بدر کی لڑائی کتنی دیر کی ہے؟ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہے. احد میں 2-2.5 گھنٹے میں سب ہو گیا. امام حسین نے تقریباً 9-10 بجے سے عصر کروا دی. بھوکے پیاسے افراد کے ساتھ، وہ 28-30-35 ہزار لوگ وہاں کھائے پیے کھڑے تھے. شام ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ کمال تھا جہاد میں کہ آپ نے یہ دکھا دیا کہ کوئی ایسے لوگ نہیں آ گئے ہیں، وہ آئے ہیں جن کے کردار اس منزل پر ہیں. تو جناب جون کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ جانے لگے. اچھا میں کبھی امیجن کیجیے گا مصائب میں بھی. اچھا میں ایک چیز سے آج تک نہیں ایگری ہوا، ذاکرین پڑھتے ہیں اور ہم لوگ بھی پڑھ دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. ایک تو خرابی جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے نظم میں، مرثیے میں، وہ اس کا امیجنیشن ہوتا ہے کہ تخیل اور امیجنیشن کے بغیر شاعری نہیں ہوتی.
اب جب اس کو پروز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے نثر میں تو لوگ سمجھتے ہیں یہی ہے. جیسے دیکھیے ایک چیز ہے, میں روتا بھی بہت ہوں جب قاصد صغریٰ والا پڑھا جاتا ہے تو مجھے بہت گریہ آتا ہے, مگر قاصد صغریٰ وہاں پہنچا کیسے؟ جب اتنی بندش ہے کوئی آ نہیں سکتا. جو قاصد صغریٰ ہوائی جہاز سے تو آیا نہیں تھا کہ ڈرون وون سے اتر گیا ہو, کیسے آیا؟ اچھا پھر امام حسین علیہ السلام, ابھی کسی نے پڑھا تھا, کہیں میں نے جلدی ہی سنا ہے, حضرت نے کبھی وہ جناب عباس کے پاس لے جا رہے تھے, یار اتنی فرصت امام کو تھی, حضرت علی اکبر کے پاس لے گئے اور پوچھا کہ اس کا امیجنیشن ہے, وہ غلط بھی نہیں ہے, لیکن آپ اس کو الٹا کر دیں. وہ ہے نہیں شمس مرزا دویری کا مرثیہ ہے جس میں یہ ہے کہ وہ قاصد صغریٰ بار بار خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے, اور جب دیکھتا ہے تو حضرت نے اس سے منع کیا کہ مطلب اہل حرم ہیں, تو کہا نہیں, وہ شہزادی نے کہا تھا کہ وہ جناب علی اصغر اب گھٹنوں کے بل چلنے کے لائق ہو گئے ہوں گے تو شاید بچہ نکل رہا ہو. ہمیں بھی گریہ آتا ہے. تو مگر ایک بات بتائیے, ایسا تھا تو نہیں. یہ امیجنیشن جو ہے وہ امیجنیشن ہے, گریہ بھی ہوگا, کیونکہ شاعری جب ہوتی ہے تو آپ اس کو میتھمیٹکس اور شاعری کو ہمیشہ الگ رکھیں, لیکن اس سے آپ کنورژن کر کے اس کو یہ بالکل ریئلائز کرنے لگیں کہ بس ایسے ہی ہوا, اس کے علاوہ نہیں ہوا, یہ غلط. تو امام حسین علیہ السلام کربلا میں کسی کمزور آدمی کا نام نہیں ہے, یہ بتا دے رہا ہوں آپ کو, یہ یاد رکھیے گا. کسی دن ذکر کروں گا, جس وقت آخری رخصت کے لیے امام علی مقام آئے تو آپ نے جناب زینب سے اور جناب ام کلثوم اور سب سے کہا اب کمر باندھ لو اور سفر کا لباس پہن لو, اور دیکھو رونا نہیں. میرے عجیب بات کہی, ہم لوگ سوچتے ہیں وہ سب روتے رہے گریہ کرتے رہے, کہا رونا نہیں, تمہارے رونے سے باطل کو تقویت ہوگی, اس کو ملے گا کہ ہم نے رلا دیا ان لوگوں کو. رونا نہیں. بتائیے کہ جس آدمی کی شان یہ ہو وہ خود بے قراری دکھائے, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کسی موقع پر آپ کو گریہ آیا ہو, یہ ہو, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جناب جون جو تھے, جب انہوں نے کہا تو مولا نے کیا کہا, ارے بھائی مسلم ابن اسد اسدی سے یہی کہہ دیتے, آقا عابد سے یہی کہہ دیتے. جون سے کہا, جون تم تو آرام کے دنوں میں ہمارے ساتھی تھے, اب کیوں اپنی جان کو مصیبت میں ڈالتے ہو, یہ صرف میرے سر کے خواہاں ہیں, تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ. تو جون نے اپنے کو قدموں میں گرایا امام حسین کے, اور عجب جملے ارشاد فرمائے, کہا فرزند رسول راحت کے دنوں میں آپ کے پیالے چاٹے, اب مصیبت کے وقت آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں. بس آپ غور کیجئے گا, چند منٹ آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. یعنی یہ وہ افراد گویا انہوں نے غلام کو بھی اس شان کا بنا دیا کہ آزاد اس کے آگے صفر ہو جائیں, آزاد افراد کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے. اس غلام کو اس منزل پر پہنچایا. یہ غلام جو ہے جناب جون جو تھے قدموں پر لوٹنے لگے, امام رونے لگے, غلام ہے رونے لگے, اور انہوں نے کہا, کھڑا اٹھایا سینے سے لگایا, امام زین العابدین سے کہا جی اجازت لے. اس نے کہا, انہوں نے کہا تھا اچھا جناب یہ جون نے عجب نفسیاتی وار کیا, کہا میرا رنگ سیاہ ہے, میں غلام ہوں, میں آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں, آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون میں مل جائے. یہ یاد رکھیں, بہت معمولی بات نہیں ہے. بس امام حسین علیہ السلام نے یہ بات جو اس نے کہی تھی وہ آپ کے ذہن میں تھی. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ جب کہا کہ میں اپنا خون, حضرت نے ان کو کھڑا کیا, کہا کہ اجازت دی. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا اور برابری کا درجہ دیا, مگر وہ مقام نہیں مل پایا بلال کو جو جون کو ملا. رسول اللہ کے بعد بھی ڈسکریمنیشن ہوا جناب بلال کے ساتھ. لوگ دل سے, کربلا کا کوئی شہید ایسا ہے جس نے جون کو اپنا نہ سمجھا ہو اور اپنی عظمت کو مانا ہو؟ نہیں, کوئی نہیں, ایک آدمی بھی نہیں. جناب جون لڑنے کے لیے آئے, اچھا میں نہیں جانتا مگر 32 ہجری میں ان کو خریدا تھا, پتہ نہیں کتنے برس کے تھے. یہ تھا ایک حوالے میں نے دیکھا کہ 90 سال ان کی عمر تھی کربلا میں, 90 ایئرس.
90 ایئرس بوڑھا آدمی لڑنے کے لیے آئے، لڑے، جب گرے تو امام گئے۔ اب میں کہتا ہوں یہ کمال ہے ایک لیڈر کا، ایک رہنما کا، جو واقع کربلا میں آپ ان پر توجہ کیا کیجئے، خالی مصیبت اور ظلم نہیں ہے، توجہ کیجئے۔ مسلم ابن اوسجہ اسدی کے قریب آئے تھے جب ان کا دم نکل رہا تھا، بالکل کھڑے ہوئے، اور مسلم سے جناب حبیب نے کہا تھا مسلم اگر یقین نہ ہوتا تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تو کہتا وصیت کرو، تو جناب مسلم نے کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس کے لیے۔ امام حسین کی طرف انگلی اٹھائی، حضرت کھڑے تھے، انگلی اٹھائی، کہا اس کے لیے کرتا ہوں کہ اس کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور جان نکل گئی۔ مگر وہ نہیں، کسی کے لیے نہیں ایسا ملتا۔ جون کے پاس آئے تو بیٹھ گئے، جون کا آخری وقت تھا، سر زانوں پر رکھا، جون کا جس نکل رہا ہے اور ارشاد فرمایا روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے، شہادت ہو چکی ہے، پالنے والے یہ میرا وہ ناصر تھا جس کو اپنے سیاہ رنگ کا احساس تھا، جس کو اپنی بدبو کا احساس تھا، ایسا کر دے کہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے۔ کسی اور کے لیے نہیں کہا، اٹھ کے آئے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب دفن شہداء کے لیے لوگ آئے ہیں تو پورا کربلا کا بن جون کی خوشبو سے مہک رہا تھا، پورا کربلا کا بن مہک رہا تھا، اور نور، رات کا وقت تھا، نور آسمان تک جا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہے معاملہ، یعنی اور لاشیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ نور کا آسمان سے جانا، سر تو نہ ہوگا مگر جسم کی کیفیت یہ ہے کہ آسمان تک نور جا رہا ہے۔ یہ امام کی دعا تھی جس کا سبب تھا۔ میں یہ کہتا ہوں صرف اس لیے کہ یہ غلام ہے، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں غلام ہوں، جو آزاد ہے اس کے قریب نہ بھی بیٹھوں گا تو اس کو یہ احساس نہیں ہوگا۔ ارباب کرم۔ دوسرا غلام، غلام ترکی، جس کا مشہور ہے، حافظ قرآن تھے غلام ترکی، جس وقت گرے اور زخموں سے چور تھے، امام حسین بیٹھے، ان کے ساتھ دوسری شان دکھائی، ان کا سر زانوں پر رکھ کے اپنا رخسارہ ان کے رخسارے پر رکھ دیا۔ میں نہیں کہہ سکتا مگر حضرت علی اکبر کے رخسارے پر بھی رخسارہ نہیں رکھا۔ یہ کہا یا بنی علی دنیا بعدک لفا، اے بیٹا تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ یہ ملتا ہے کہ عباس کا سر بار بار زانوں پر رکھتے تھے، حضرت عباس اپنا سر ہٹا لیتے تھے، مگر یہ نہیں ہے کہ رخسارے پر رخسارہ۔ یہ حافظ قرآن غلام تھا میرا، انہوں نے دیکھا ایک مرتبہ جناب غلام ترکی نے اور مسکرائے اور جان نکل گئی۔ یعنی امام نے پوری لوگوں کی یعنی کیفیت ہی بدل دی، اور یہی کمال ہے عزائے حسین کا کہ آج بھی وہ کیفیت کو بدل رہی ہے۔ اگر واقعتاً صحیح طور پر ادا ہو جائے اور جیسے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، ہم ادا کریں، حسینی کردار کو اپنا لیں تو نہ جانے کس منزل تک جا سکتے ہیں۔ کیونکہ حسین صرف وہاں نہیں، کل میں نے بات چیت ہو رہی تھی تو کہہ دیا تھا کہ وہ شعر پڑھے تھے، وہ یاد آ گئے تھے کہ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ ہر جگہ امام کی روشنی ہے۔ کیا وہ انسانیت کے رہبر تھے، بلا وجہ نہیں۔ کہ میں ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے عزیز قریب جناب نیر اکبر صاحب پہنچے، ہم ان سے گواہی لے سکتے ہیں، ادھر بھی جائز کے رہنے والے۔ ہندو عورتیں 8ویں محرم کا خاص جلوس ہوتا ہے علم، پورے جلوس اپنے آنچل سے آگے کی زمین صاف کرتی رہتی ہیں۔ سمبولک ہے، علامتی ہے کہ علم جو علم لیے ہوئے آ رہا ہے اس کے لیے زمین جھاڑو سے نہیں صاف ہو رہی، آنچل سے صاف کی جاتی۔ کئی گھنٹے، اور ایک نہیں کئی خواتین لگی رہتی ہیں، صاف کرتی رہتی ہیں۔ یہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ہم غور کریں، جب جلوس چلتے ہیں امام حسین ایسے پھیلے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہو کہ شیعہ رو رہے ہیں، آؤ دیکھو ہندو رو رہے ہیں، آؤ دیکھو پیچھے عورتیں ہوتی ہیں ہر مذہب و ملت کی، وہ دہا پڑتی ہیں، وہ لوک گیت کی طرح سے ہوتا ہے۔ اور میں عجیب کیفیت بتاؤں آپ سے کہ واقعی رونا آ جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص دھن ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں جناب قاسم کے سلسلے میں زیادہ زور ہوتا ہے،
وہ ان کے دماغ میں تصور ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے بند ہوتے ہیں کہ مالی حسن کے دوست ہیں مدینے میں جو ہیں، مالیوں نے انہوں نے صحرا تیار کیا ہے، وہ کہہ رہے صحرا لے لو، اور پھر کہتی رنگ کی تیاری ہو چکی، صحرا میں لے کے کیا کروں؟ کبھی کہتی وہ دردی حسن کے دوست ہیں، کپڑے سل چکے ہیں مگر رنگ کی تیاری ہو چکی، کپڑا میں لے کے کیا کروں؟ یعنی جناب ام فروا کی طرف سے نوحہ پڑھتی ہوئی پورے جلوس پیچھے پیچھے جب دفن تربت کے لیے جاتے ہیں تو یہ کہتی یہ کون لایا ہے، کون سے افراد آئے ہیں؟ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، ورنہ امام علی مقام کو معلوم تھا یہ کون افراد ہیں۔ آپ کو کہنے ہی نہیں چاہیے تھا اس موقع پر جب سب شہید ہو چکے۔ جناب بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہو، جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میرے بھیا جب اکیلے رہ گئے بالکل اور کوئی نہیں تھا تو آپ اس خیمے کی طرف بڑھے جس میں ناصران امام مظلوم بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے اور اپنے ہتھیاروں کو سلاح کو تیز کرتے تھے۔ اس خیمے کی طرف جیسے ہی جانے لگے تو میں نے چاہا میں روک دوں مگر میری زبان بند ہو گئی۔ ایسا ہوا کہ میں نے معلوم تھا خالی ہے پورا خیمہ، وہاں سے پلٹے اس خیمے کی طرف آئے جہاں لاشیں لا کے رکھے تھے، اور لاشیں رکھے تھے۔ اس کے بعد جملہ فرمایا یا فرسان الحجہ، اے میرے شہ سوارو، آواز تھی یہ نہیں کہا، اے میرے شہ سوارو تمہیں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دے رہے۔ وہ کٹی ہوئی گردنوں سے آواز ہے لبیک یا ابن رسول اللہ، مگر میں کہتا ہوں جب یہ آتا ہے اینا حبیب اینا عباس اینا علی اکبر مولا آپ یہ کہتے ہیں تو مجھے ایک اور آواز تب دکھائی پڑتی ہے جب آپ سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے، قاتل قریب کھڑا تھا تو شہزادی بار بار دوڑتی تھی اور کہتی تھی اینا ابا عبداللہ، ارے میرا بھائی کھڑا ہے مجھے دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، اینا ابا عبداللہ، اور کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ نشے میں قاتل خنجر چلا رہا ہے۔ ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق الزہرا وبیہا وبالہا وبلیہا، یا اللہ ہماری سزائے قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنی میں حسینی بننے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، جو بے روزگار روزگار مرحمت فرما، پرچم حق کو سر بلند فرما دے، پرچم باطل کو سر نگوں فرما۔ بر الہا ہم تمام جتنے مومنین و مومنات ہیں سب کی بخشش فرما۔ آپ حضرات سے پھر استدعا ہے کہ علی حسن زیدی مرحوم، ابن مشکور حسن زیدی مرحوم، شہلہ زیدی مرحومہ بنت پروفیسر موسی رضا مرحوم، اور عابد اقبال علوی ابن اقبال حسین علوی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دے۔ نعوذ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد ماتم السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و حبیب، السلام علیکم وعلی امک و اخی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث شیعۃ من اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا حفظ القرآن، السلام علیکم یا محمد جان، اجل اللہ تعالی فرج وصار اللہ تعالی مخرجک وظہور وجعل اللہ من نصارک و اعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سنڈے
حضرات 25 محرم اسی اللہ خانے میں مسجد میں جانے کی اس وقت کئی رات منعقد ہوگی ان مجلس سے ہمارے جیون محفل طیبہ نوا خانی میں نظر کرے گی ٹھیک ہے مسجد میں جناب مولانا پروفیسر جواد احمد خطاب کریں گے ہندوستان میں رہنا ہے تو رام رام ابھی فاتحہ پڑھنے لگے ہاں پرسوں جائیں گے تو کل جانا تھا تم کو